دوستوں پچھلے دنوں دلی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی، ایک مناظرہ ہوا جس میں جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی صاحب شامل تھے، اور اس کا عنوان تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ، یعنی اللہ کی ذات پر ایک مناظرہ ہوا جس میں مفتی شمائل ندوی صاحب کا یہ کام تھا کہ وہ ثابت کرتے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور جاوید اختر کا یہ کام تھا کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ موجود نہیں، کوئی خدا موجود نہیں، یہ دنیا خود بخود بنی، خود بخود چل رہی ہے اور ایک دن خود بخود ختم ہو جائے گی، یعنی انتہائی ایک گھٹیا ذہن اور گھٹیا سوال۔ اس پر بھی مفتی شمائل ندوی صاحب نے اتنی بہترین انداز سے، اتنی خوبصورت انداز سے ان کے ہر سوال کا جواب دیا کہ جاوید اختر خود سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میں کہاں کے پھنس گیا، اور پوری ویڈیو میں اس کے ہاتھ اور زبان کانپتی رہی۔ اور آپ جان کر حیران ہو جائیں گے یہ کہ جاوید اختر کا تعلق ایک انتہائی بڑے دیندار گھرانے سے تھا۔ مولانا فضل حق خیرآبادی کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو، یہ وہ عالم تھے جنہوں نے 1857 میں سب سے پہلے برطانوی رول کے خلاف انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جس کی پاداش میں انہیں کالا پانی جیل میں منتقل کیا گیا، اور وہیں پر وہ جا کے اپنے رب حقیقی سے، خالق حقیقی سے جان گئے۔ لیکن ان کی نسل میں آنے والا یہ شخص، یہ اللہ کی ذات سے بھی منکر، اللہ کے رسول کی ذات سے بھی منکر۔ کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان پیدا ہوگا لیکن جب مرے گا تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ کیوں؟ وہ گناہوں میں اتنا ڈوب جائے گا، وہ موسیقی جس کو لوگ روح کی غذا سمجھتے ہیں نا، وہ گناہوں میں اتنا ڈوب جائے گا کہ اس کا دل اتنا کالا ہو جائے گا کہ اسے اپنے گناہ بھی نہیں لگیں گے، اور اللہ اس سے ناراض ہو کر، یعنی وہ ایک دن اللہ کو بھی بھول جائے گا، اللہ کے رسول کو بھی بھول جائے گا، اور وہ وہی سمجھے گا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ سب سے حق ہے، وہ سچ ہے۔ اور جاوید اختر کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اسلامی خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص آج ایتھیسٹ بنا بیٹھا ہے اور اس پر اسے فخر ہے، لیکن اس ڈیبیٹ کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی، تھوڑا سا بھی شعور ہوگا، تھوڑی سی بھی سوچ بچار ہوگی، تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ میں غلط تھا، اور انشاءاللہ ہماری امید ہے، ہماری دعا ہے کہ وہ اسلام کے پاس واپس لوٹیں گے، اپنا ایمان واپس لے آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں واحد اسلام ایسا مذہب ہے جو ان تمام سوالات کے جواب دے سکتا ہے اور دیتا رہے گا۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا اس کے بارے میں جس کو وہ خدا مانتا ہے، جس کو وہ پوچھتا ہے، جس کی وہ عبادت کرتا ہے، سوائے اسلام۔